واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 266 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، اسی روز جس وقت گمشتگین اپنے سالاروں اور کمانڈروں کو اشتعال انگیز تقریر سے جوش دلا رہا تھا، سیف الدین اور حلب کی فوجیں بھی ایسی ہی اشتعال انگیز تقریریں سن رہی تھی۔ حلب کا ایک سالار گھوڑے پر سوار اپنی فوج سے کہہ رہا تھا، یہ وہی صلاح الدین ہے جس نے حلب کا محاصرہ کیا تھا۔ تم نے اسی صلاح الدین کو، اس کی اسی فوج کو حلب سے بھگایا تھا۔ رب کعبہ کی قسم، یہ روایت جھوٹی ہے کہ صلاح الدین جس قلعے میں، جس شہر کو محاصرے میں لیتا ہے، اسے فتح کر کے دم لیتا ہے۔ وہ حلب کے محاصرے میں کیوں کامیاب نہیں ہوا تھا؟ اس نے محاصرہ اٹھا کیوں لیا تھا؟ صرف اس لیے کہ تم شیر ہو، تم جان پر کھیل جانے والے سرفروش ہو۔ تم نے شہر سے نکل کر اس پر جو حملے کیے تھے انہیں وہ برداشت نہیں کر سکا۔ فتح اس کی ہوتی ہے جس پر خدا خوش ہوتا ہے، خدائے ذوالجلال کی خوشنودی تمہیں حاصل ہے۔ صلاح الدین ایوبی پر خدا کیوں خوش ہوگا؟ وہ لٹیرا ہے، اس نے دمشق پر قبضہ کیا اور اس شہر کے لوگوں کی اس نے جو حالت کی ہے وہ وہاں جا کر دیکھو۔ کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں رہی، ہمیں دمشق چھوڑ کر حلب آنا پڑا، ہمیں وہاں واپس جانا ہے، ہمیں صلاح الدین ایوبی سے انتقام لینا ہے۔ اور اللہ کے سپاہیوں، یہ نہ سوچنا کہ تم مسلمان ہو کر مسلمان فوج کے خلاف لڑنے جا رہے ہو۔ وہ مسلمان کافر سے بدتر ہے جو مسلمانوں کے شہروں کو فتح کرتا پھر رہا ہے۔ تم پر ایسے مسلمان کا قتل خدا نے فرض کر دیا ہے۔ خلافت کے محافظوں، تمہارے دشمن صلیبی نہیں، صلاح الدین ایوبی اور اس کی فوج ہے۔ صلیبیوں کو دشمن اس شخص نے بنایا ہے۔ نور الدین زنگی نے قوم پر سب سے بڑا ظلم یہ کیا ہے کہ صلاح الدین کو مصر کی عمارت دے دی، ورنہ یہ شخص چھوٹے سے ایک جیش کی کمان کرنے کے بھی قابل نہ تھا۔ میں اسے اپنی فوج میں سپاہی کی حیثیت سے بھی نہ رکھوں۔ آج اس شخص کی موت اسے ان چٹانوں میں لے آئی ہے۔ اب اس کے سامنے تمہاری تلواریں، تمہاری برچیاں اور تمہارے گھوڑے ہوں گے اور اس کے پیچھے چٹانیں اور پہاڑیاں ہوں گی۔ تم اسے اور اس کی فوج کو پیس کر رکھ دو گے۔ تمہیں حلب کی توہین اور بربادی کا انتقام لینا ہے۔ اگر تم نے صلاح الدین کو یہاں انہی پہاڑیوں میں ختم نہ کیا تو وہ سیدھا حلب پر آئے گا۔ اس کی نظریں حلب پر لگی ہوئی ہیں، وہ تمہیں اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ تمہاری بہنیں اور بیٹیاں اس کے سالاروں کے حرم کی زینت بنیں گی۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو نور الدین زنگی کا بیٹا جھوٹا نہیں ہو سکتا، سیف الدین والی موصل جھوٹا نہیں ہو سکتا، گمشتگین جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر اتنے امراء جھوٹے نہیں ہیں تو اکیلا صلاح الدین ایوبی جھوٹا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی 3 فوجیں اسے کچلنے کے لیے آئی ہیں۔ تم سب سچے ہو، غیرت اور حمیت والے ہو، ثابت کر دو کہ غیرت اور حمیت کی خاطر تم اپنے بھائی کا بھی خون بہا سکتے ہو۔ ناظرین، فوج بظاہر خاموشی سے سن رہی تھی، لیکن اس کے اندر اشتعال نے طوفان بپا کر رکھا تھا۔ سالار نے حقائق پر پردہ ڈال کر فوج کے جذبات کو مشتعل کر دیا اور فوج نعرے لگانے لگی، ہم غلام نہیں بنیں گے، صلاح الدین ایوبی زندہ نہیں رہے گا۔ ایک شور تھا جو زمین و آسمان کو ہلا رہا تھا۔ ناظرین، سیف الدین کے کیمپ کی بھی کیفیت جذباتی تھی، وہ بھی اپنی فوج کے جذبات کو بھڑکا رہا تھا۔ اس نے سپاہیوں کے لیے یہ سہولت بھی پیدا کر دی تھی کہ 2 علماء سے یہ فتویٰ لے لیا تھا کہ میدان جنگ میں روزہ فرض نہیں۔ تمام فوج خوش تھی۔ سیف الدین نے کہا کہ ہم اس وقت حملہ کریں گے جب صلاح الدین ایوبی کی فوج کا دم خم ٹوٹ چکا ہو، پھر ہماری منزل دمشق ہوگی۔ دمشق میں بے اندازہ دولت ہے جو تمہاری ہوگی۔ ادھر لشکروں اور فوجوں کی باتیں ہو رہی تھی، ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں 6 8 8 10 چھاپا ماروں کے حساب سے اسکیمیں بن رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج سے کوئی خطاب نہیں کیا،
کوئی جوشیلی تقریر نہیں کی، اس کی نظر اس زمین پر تھی جس پر اسے لڑنا تھا۔ اس زمین کے خد و خال سے وہ زیادہ سے زیادہ جنگی فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اس نے جو بھی بات کی اپنے سینئر اور جونیئر کمانڈروں سے کی، اور وہ بھی حقیقت کی بات کی۔ کبھی کبھی وہ اس وجہ سے جذباتی ہو جاتا تھا کہ اس کے مسلمان بھائی فلسطین کے راستے میں حائل ہو گئے ہیں اور مسلمان کے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ اس کا اس کے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ وہ صلح اور امن کے لیے ایلچی بھیج کر اپنی توہین کرا چکا تھا۔ اب وہ تصادم کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ اس نے مصر سے آئی ہوئی کمک کو اپنی اسکیم کے مطابق تقسیم کر دیا تھا اور دشمن کے انتظار میں بے چین ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے مشیروں سے اس خیال کا اظہار بھی کیا تھا کہ دشمن شاید یہ چاہتا ہے کہ پہاڑیوں سے نکل کر اس پر حملہ کیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی چٹانوں سے نکلنے سے گریز کر رہا تھا۔ وہ دشمن کو پہل کرنے کا موقع دے رہا تھا۔ وہ اگر چاہتا تو اپنے چھاپا ماروں سے دشمن کے کیمپوں میں تباہی مچا سکتا تھا۔ یہ اس کا خصوصی طریقہ جنگ تھا، لیکن اس نے چھاپا ماروں کو بھی استعمال نہ کیا۔ وہ دشمن کی چال اور حرکت دیکھ رہا تھا۔ ناظرین، دمشق میں نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ نے اپنا ایک اور محاذ کھول رکھا تھا۔ جب سے سلطان صلاح الدین ایوبی دمشق سے نکلا تھا، اس عظیم عورت نے لڑکیوں کی ایک رضاکار فوج تیار کرنی شروع کر دی تھی۔ ناظرین، لڑکیوں کو زخمیوں کو میدان جنگ سے اٹھانے، خون روکنے اور ابتدائی مرہم پٹی کی تربیت دی جاتی تھی، لیکن زنگی کی بیوہ انہیں تیغ زنی، تیر بازی اور تیر اندازی کی تربیت بھی دے رہی تھی۔ اس مقصد کے لیے اس نے چند ایک تجربہ کار مرد اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی محاذ پر عورت کی موجودگی کو پسند نہیں کرتا، اور یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا وہ لڑکیوں کو فوج میں شامل کرے گا۔ اس کے باوجود زنگی کی بیوہ لڑکیوں کو جنگی تربیت دے رہی تھی۔ وہاں کیفیت یہ بھی کہ کسی کو یہ کہنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو مرہم پٹی وغیرہ کی تربیت کے لیے بھیجا کرے۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو تربیت کے لیے بھیج کر فخر محسوس کرتے تھے۔ ناظرین، 10-12 سال کی عمر کے بچے اپنے طور پر لکڑی کی تلواریں بنا کر تیغ زنی کرتے رہتے تھے۔ زنگی کی بیوہ کی فوج میں 4 لڑکیوں کا اضافہ ہوا۔ ان میں ایک تو فاطمہ تھی، جسے سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک چھاپا مار جاسوس حران سے بلکہ گمشتگین کے حرم سے نکال لایا تھا۔ دوسری موصل کے خطیب ابن المخدوم کی بیٹی منصورہ تھی۔ ناظرین، آپ پڑھ چکے ہیں کہ اسے اپنے باپ کے ساتھ کس طرح موصل سے نکالا گیا تھا۔ باقی 2 وہ لڑکیاں تھیں جنہیں حلب سے گمشتگین کے پاس تحفے کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ انہیں سالار شمس الدین اور سالار شاد بخت نے حران کے قاضی کو قتل کر کے وہاں سے نکالا تھا۔ ناظرین، یہ حمیرہ اور سحر تھیں۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس محاذ پر پہنچی تھی، جہاں سے انہیں دمشق بھیج دیا گیا تھا۔ ایسی بے ٹھکانہ لڑکیوں کو نور الدین زنگی کی بیوی کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔ یہ چاروں اس کے پاس پہنچی تو انہوں نے وہاں لڑکیوں کو تربیت حاصل کرتے دیکھا۔ یہی ان کی خواہش تھی جو فوری طور پر پوری ہو گئی۔ ناظرین، انہوں نے زنگی کی بیوہ کو اپنی آپ بیتی سنائی۔ وہاں انہیں ان لڑکیوں کے سامنے لے گئی اور انہیں کہا کہ وہ تمام لڑکیوں کو تفصیل سے سنائیں کہ دشمن کے قبضے میں ان پر کیا گزری ہے۔ ناظرین، چاروں نے اپنی کہانی سنائی۔ خطیب کی بیٹی منصورہ ذہنی طور پر زیادہ مستعد اور ہوشیار تھی۔ اس نے لڑکیوں سے کہا، عورت قوم کی آبرو ہوتی ہے۔ دشمن جب کسی شہر پر قبضہ کرتا ہے تو اس کی فوج سب سے پہلے عورتوں پر حلہ بولتی ہے۔ تم نے ان 2 لڑکیوں حمیرہ اور سحر سے سن لیا ہے کہ جو علاقے صلیبیوں کے قبضے میں ہیں، وہاں صلیبی مسلمانوں کے ساتھ کتنا ہولناک سلوک کر رہے ہیں۔ وہاں کسی مسلمان لڑکی کی عزت محفوظ نہیں۔ خدا نخواستہ دمشق بھی ان کے قبضے میں آ گیا تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا۔ اگر ہم نے خون کی قربانی دینے سے گریز کیا تو صلیب
صلیبی ہمارے آقا بن کر رہیں گے۔ انہوں نے ہمارے بہت سے امراء کو خرید لیا ہے، اب صلیبی بھی تمہارے دشمن اور مسلمان امراء بھی تمہارے دشمن ہیں۔ اگر تم فتح حاصل کرنا چاہتی ہو تو انتقام کے جذبے کو زندہ و پائندہ رکھو۔ میرے محترم والد کہا کرتے ہیں کہ جو قوم ان معصوموں کو فراموش کر دیتی ہے جو کفار کی بربریت کا شکار ہوئے تھے، وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ میری بہنوں، میں محترم سلطان صلاح الدین ایوبی کی مرید ہوں، ان کے نام پر سولی چڑھنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے ان کا یہ اصول بالکل پسند نہیں کہ عورت محاذ پر نہ جائے۔ انہوں نے جو سوچا ہے ٹھیک ہی سوچا ہے، لیکن عورت کو کمزور سمجھا جا رہا ہے، نوجوان اور خوبصورت لڑکیوں کو حرموں میں ٹھونس دیا جاتا ہے، ہمیں مرد کی تفریح کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ اس طرح قوم کی آدھی قوت بیکار ہو کر رہ گئی ہے۔ دشمن لشکر لے کر آتا ہے، اس کے مقابلے میں ہماری فوج آدھی بھی نہیں ہوتی۔ ہم مردوں کے دوش بدوش لڑیں گی اور فوج کی کمی پوری کریں گی۔ میں موصل میں جاسوسوں کے گروہ میں رہی ہوں، میں اس محاذ پر لڑ کر آئی ہوں۔ یہ میرے والد کی غلطی تھی کہ انہوں نے جذبات میں آ کر والی موصل پر اپنے اصل خیالات کا اظہار کر دیا۔ اگر وہ نہ پکڑے جاتے تو وہاں ارادے کچھ اور تھے، ہم وہاں تباہ کاری نہ کر سکے اور ہمیں وہاں سے نکلنا پڑا۔ ان چاروں لڑکیوں کی آپ بیتی اور منصورہ کی باتوں نے لڑکیوں کے جذبے کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ ان میں سے 400 لڑکیاں تربیت حاصل کر کے تیار ہو چکی تھی، انہیں محاذ کے لیے روانہ کیا جانے لگا۔ ناظرین، چاروں لڑکیوں نے چند دنوں میں کچھ تربیت حاصل کر لی تھی، انہیں روک لیا گیا، لیکن ان میں انتقام کا جذبہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ اسی جیش کے ساتھ محاذ پر جانے کی ضد کرنے لگیں۔ فاطمہ، حمیرہ اور سحر کی ضد اتنی سخت تھی کہ تینوں رو پڑی، ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ ناظرین، زنگی کی بیوہ نے انہیں بھی 400 کے اس جیش میں شامل کر لیا، ان کے ساتھ 100 مردوں کو بھیجا گیا۔ یہ رضاکار تھے، انہوں نے لڑنے کی تربیت حاصل کر لی تھی، ان کا کمانڈر حجاج ابو وقاص تھا۔ ناظرین، نور الدین زنگی کی بیوہ نے حجاج وقاص کو ایک تحریری پیغام دے کر کہا، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دے دینا، میں نے سب کچھ لکھ دیا ہے، تم انہیں یہ بتانا کہ یہ لڑکیاں زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ تم ایک بار پھر سن لو، ان لڑکیوں اور رضاکار محافظوں کو اپنے ساتھ رکھنا، انہیں شب کو شب خون مارنے کی تربیت دی گئی ہے، اور لڑکیاں لڑ بھی سکتی ہیں، زخمیوں کو سنبھالنے کے بہانے تم سب لڑو گے، فوج کے سامنے رکاوٹ نہ بن جانا، جہاں موقع ملے دشمن کو کمزور کرو۔ میں نے لڑکیوں کو بتا دیا ہے کہ دشمن کے ہاتھ زندہ نہ آئیں، وہ خود کہتی ہیں کہ پکڑے جانے کا خطرہ ہوا تو اپنی تلوار سے اپنے آپ کو ختم کر دیں گی۔ ناظرین، 400 لڑکیوں اور 100 رضاکار مردوں کا یہ دستہ گھوڑوں پر سوار دمشق سے روانہ ہوا تو سارا شہر امڑ کر باہر آ گیا، لوگوں نے جانے والوں پر پھول برسائے، اس قسم کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، واپس نہ آنا، آگے جانا، صلاح الدین ایوبی سے کہنا کہ دمشق کی تمام عورتیں آئیں گی، اللہ تمہیں فتح دے گا، اسلام کا کوئی دشمن زندہ نہ رہے۔ شہر کے بہت سے آدمی گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار دور تک اس جیش کے ساتھ گئے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں دوسری جانب۔ رمضان کا مہینہ تھا، راستے میں ایک رات پڑاؤ کرنا تھا۔ افطاری کے وقت سے کچھ دیر پہلے یہ قافلہ ایک جگہ رک گیا، لڑکیاں کھانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئیں اور مرد خیمے نصب کرنے لگے۔ اپریل کا مہینہ تھا، راتیں سرد ہو جاتی تھیں۔ گھوڑوں کے اس قافلے کے ساتھ اونٹ بھی تھے جن پر خیمے لدے ہوئے تھے، ان خیموں میں برچیاں، تلواریں اور تیر و کمان لپٹے ہوئے تھے۔ ناظرین، سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے 12 گھڑ سوار آ گئے، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چھاپا مار تھے جو دمشق سے محاذ پر جانے والے راستے کی حفاظت میں گھوم پھر رہے تھے۔ انہوں نے لڑکیوں اور رضاکاروں کے قافلے کو دیکھ لیا تھا، ان 8 سواروں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر میر کارواں حجاج ابو وقاص آگے بڑھا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 2
267 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔